رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں و غسار زمان، سیاح لامکان، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ جمادی الثانی کا یہ بابرکت مہینہ جسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، اسی مناسبت سے آج جو بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کی افضلیت کے بارے میں، اس سلسلہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس عقیدے پر اجماع، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کا اور پھر تبع تابعین کا 15 صدیوں میں ہر صدی کے اہل حق، وہ صوفیاء ہوں، وہ فقہاء ہوں، علماء ہوں، یہاں تک کہ جو شعراء ہیں انہوں نے بھی جو اشعار کی صورت میں کتابیں لکھی، اس میں بھی اس عقیدے پر پہرا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد بشریت میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بے شک بے شک۔ مقام نبوت اور مقام رسالت اس کی تو کوئی برابری نہیں کر سکتا،
لیکن نبیوں کے بعد بشریت میں جس ہستی کو رب ذوالجلال نے کلی طور پر جو عظمت اور فضیلت دی ہے ہر جہت سے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو ظنیات سے ثابت نہیں بلکہ قطعیات سے ثابت ہے، اور اہل حق نے ہر دور میں اس عقیدے کو بیان کرنا اور اس عقیدے پہ پہرا دینا اس کو ضروری سمجھا، بلکہ یہاں تک کہ عقائد کی کتابوں میں جہاں رب ذوالجلال کی ذات کے بارے میں عقائد لکھے گئے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جہاں ان کو بیان کیا جنت اور دوزخ کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہو، وہاں اس عقیدے کو بھی بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بشریت میں رب ذوالجلال نے نبیوں کے بعد جس ہستی کو پہلا نمبر دیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ عظمت باد، و شان مصطفیٰ، زندہ باد، ثنا خان مصطفیٰ۔ زندہ موجودہ باد۔ دور میں کچھ لوگ یعنی آج اس عقیدے کو بیان کرنا اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ دور میں کچھ لوگ اہل سنت کا روپ دار کر یعنی ساری زندگی جنہوں نے اہل سنت کا کھایا اور اہل سنت کے نام سے جنہوں نے لوگوں سے امداد حاصل کی اور مختلف القابات انہوں نے حاصل کیے، آج وہ لوگ اس عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہے کہ حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، اور یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ جو یہ کہہ دے اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ رافضی بن گیا یا اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ لیکن میں کچھ اقوال آئمہ کے اور سلف صالحین کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ اہل سنت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو پہلا نمبر دیتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ان لوگوں کی محافل کے اندر بباغ دہل یہ کلام پڑھے جا رہے ہیں اور یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، اور اس پہ جب اعتراض ہوا تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ رافضیوں کا گڑا ہوا نعرہ ہے، اہل سنت کی محافل میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ تردید کرتے انہوں نے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ دلائل دیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کلی طور پر اگر ان کا پہلا نمبر نہ بھی مانو لیکن جزوی طور پر تو کئی فضائل ان کو ایسے حاصل ہیں کہ جو کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں، تو اس کا بھی ہمارے علماء نے جواب دیا کہ اگر یہ بات ہے تو تمام صحابہ میں ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی جزوی فضیلت تو ہے جو کسی دیگر صحابی کو میسر نہیں، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پوری کائنات کے اندر جو عظمت حضرت عثمان غنی کو ملی کسی نبی کے صحابی کو بھی وہ نہ ملی۔ سبحان ایک اللہ۔ نبی کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے جس کی عقد میں آئی ہو وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر کسی جزوی فضیلت سے علی کا پہلا نمبر یہ نعرہ لگانا ہے تو اس جزوی فضیلت کی بنا پہ عثمان کا پہلا نمبر یہ نعرہ بھی لگنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو اولیات ہیں جو کسی دیگر صحابی کو میسر نہیں. میرے محبوب نے حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بے شک. یہ عظمت تو کسی کو بھی میسر نہیں. اگر اس جزوی فضیلت کی بنا پر یہ نعرہ لگانا تھا تو پھر نعرہ یہ بھی لگتا کہ عمر کا پہلا نمبر. یہ دیکھو کہ یہ جو نعرہ ہے ایجاد کس کی ہے؟ محض جزوی فضیلت کی بنا پر کسی کو پہلا نمبر دینا. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی ایسی عظمت اور ان کی شان ہے جو کسی دیگر کو نہیں ملی. لیکن جب تمام صحابہ کے مقابلے میں کلی طور پر جب افضلیت کی بات آئے گی، فضیلت کے ہم قائل نہیں. فضائل سارے صحابہ کے ہیں اور ایسے ہیں کہ ہم جیسے کروڑوں مل جائیں کسی صحابی کے قدم سے لگنے والی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. فضیلت ہر صحابی کی مانتے ہیں لیکن جب بات افضلیت کی آئے گی تب نام زبان پہ صدیق اکبر کا ہی آئے گا. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ. زندہ باد. شان مصطفیٰ. آج جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی کا پہلا نمبر، اور پھر اس میں کئی طرح کی تقسیمیں کر رہے ہیں کہ چلو خلافت میں تو ان کا پہلا نمبر ہے، ہم عظمت اور فضیلت میں اور امامت کے لحاظ سے ہم انہیں پہلا نمبر دیں گے اور محبت کے لحاظ سے انہیں پہلا نمبر دیں گے. آج جو محبت علی میں افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ محبت کل کو کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن حضرت علی کے ہاتھ سے 80 کوڑے بھی کھانے پڑیں گے. بے شک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود کہا کہ لا اجد حدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. کہتے ہیں جس نے مجھے میری محبت میں مجھے فضیلت دی حضرت صدیق اکبر پر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ کہا کہ علی تمہاری شان تو عمر سے بھی زیادہ اور تمہاری شان تو حضرت صدیق اکبر سے بھی زیادہ. اگر کسی نے مجھے ان دونوں پر فضیلت دی، کہتے ہیں ایسی محبت میں قبول نہیں کروں گا. میں اسے مفتری بہتان باندھنے والے کی حد لگاؤں گا. جو قرآن نے بیان کی کہ جو کسی پہ بہتان باندھے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اور میں اسے مفتری کی وہ حد لگاؤں گا، اسے میں کوڑے لگاؤں گا جو ایک بہتان باندھنے والے کی سزا ہے، وہ میں اس بندے کو وہ حد جاری کروں گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بیان کر کے یہ وضاحت کی کہ حضرت علی کی نظر میں بھی افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ جو تھا وہ قطعی تھا. اگر ظنی ہوتا تو کہتے ظنیات پہ تو حد نہیں لگتی. حد لگتی ہے جب بندہ کسی قطعی چیز کا انکار کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حد بیان کر کے بتا رہے تھے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو ماننا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ ظنیات سے ثابت نہیں، یہ قطعی عقیدہ ہے. جو اس کا انکار کرے گا اس پہ میں بہتان باندھنے والے کی حد جاری کروں گا. امام عبد الرزاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، وہ امام عبد الرزاق جن کی حدیث کی کتاب اور حدیث میں جن کی بہت بڑی خدمت ہے، مصنف عبد الرزاق جن کے نام سے حدیث کی کتاب ہے، وہ امام جن کے نام کے ساتھ محب اہل بیت کا لقب لگتا ہے. سبحان اللہ. جب ان سے پوچھا گیا اے امام بتاؤ حضرت صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام عبد الرزاق کہتے ہیں جب بات افضلیت کی آئے گی تو پھر نام ابو بکر کا ہی آئے گا. ان دونوں میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. تو سائن نے کہا کہ امام آپ محب اہل بیت ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے فرد ہیں، محبت اہل بیت سے کرتے
کرتے ہو محبت علی سے کرتے ہو اور پہلا نمبر ابو بکر کو دیتے ہو. آج علی کا پہلا نمبر نعرہ لگانے والے امام عبد الرزاق کا یہ قول سنیں جب کہا گیا کہ محبت اہل بیت سے ہے, محبت علی سے ہے, اور نمبر پہلا صدیق اکبر کا ہے, تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو امام عبد الرزاق کہنے لگے میں صدیق کو پہلا نمبر میں نہیں دیتا, ابو بکر کو پہلا نمبر تو وہ دیتا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں, سبحان اللہ, جس سے میری محبت ہے, جس سے میں پیار کرتا ہوں, وہ بھی حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر دیتے ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دیا. یہ ہے محبت علی. یہ نہیں کہ محبت میں بندہ اندھا ہو جا اور اسے پتہ ہی نہ چلے, اور وہ عقیدہ کہ جو 15 صدیاں کا ہر صدی پہ جس پہ اجماع رہا اہل حق کا, اس عقیدے کا بندہ انکار کر دے تو یہ محبت اہل بیت نہیں. محبت اہل بیت یہ ہے جس کو اہل بیت پہلا نمبر دے رہے ہیں, اسی عقیدے کو ماننا اور اسی عقیدے کا پرچار کرنا, یہ محبت اہل بیت ہے. سبحان اللہ. دیکھو اس سلسلہ میں چند معروف ائمہ کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں, اس سے یہ پتہ چلے کہ آج جو لوگ اس عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں وہ کن کے پیچھے ہیں اور کن کا نظریہ کو پھیلا رہے ہیں. ان لوگوں کی بات ہی نہیں کہ جو لوگ قرآن پورا نہیں مانتے, ہم ان کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کر رہے, وہ انکار کریں تو وہ تو اس سے بڑی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی پورا نہیں, تو جو قرآن پورا نہ مانے وہ افضلیت صدیق اکبر کا انکار کر دے, اس میں تعجب کیا. جو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک لے جائے کہ خدائی کہتے, استغفر اللہ, ان سے تو بات ہی نہیں. یہ بات ان سے ہے جو آج اہل سنت کا روپ ڈال کر اور سنی پیر بن کر اور اپنے آپ کو سید کہہ کے آج اس عقیدے کا انکار کریں اور پھر اپنے آپ کو حنفی بھی کہیں اور پھر یہ کہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام بھی لیں اور پھر اس عقیدے کا انکار کریں اور ان کی محافل میں یہ نعرے لگے جس سے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار ہو. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہرگز اہل سنت کا عقیدہ نہیں. جس صدی کو تم دیکھو گے ہر صدی میں تمہیں یہی نعرہ ملے گا کہ اس تمام نبیوں کے بعد بشریت میں جس ہستی کو اللہ نے ہر جہت سے پہلا نمبر دیا ہے وہ ہستی حضرت صدیق اکبر کی ہستی ہے. سبحان اللہ. اس سلسلہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم علی بن ابی طالب. کہتے ہیں امام اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل وہ حضرت صدیق اکبر ہیں, بے شک, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور فرماتے ہیں من علامت اہل سنہ ان تفضل الشیخین وتحب الخطرین. کہتے ہیں اہل سنت کی علامت یہ ہے وہ شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو تمام صحابہ پہ فضیلت دیتے ہیں اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے پیار کرتے ہیں. جب بات فضیلت کی آئے گی تو پھر حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت تمام صحابہ پہ ان کی ہے. اور کہتے ہیں اہل سنت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے افضلیت شیخین کی مانتے ہیں اور یہ نہیں کہ دونوں سے نفرت کریں یا دل میں بغض رکھیں. یہ بھی اہل سنت کی علامت ہے. حضرت علی کی محبت ہوگی دل میں اور جب بات افضلیت کی آئے گی تو زبان پہ نعرہ صدیق اکبر کا ہوگا. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آج افضلیت صدیق اکبر کا انکار جو کرے گا وہ اہل سنت کی صفوں سے خارج ہے. سنی وہ ہوگا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہوگا.
اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام مالک کہ جو اتنے بڑے امام ہیں کہ بڑے بڑے محدثین جن کے شاگرد ہیں، وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ آپ فرماتے ہیں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ثم عمر، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بات کر کے کہتے ہیں بھلا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی اس دور کی بات کہ جس دور کے اندر ایسی وبا تھی ہی نہیں. امام مالک کہتے ہیں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر، پھر کہتے ہیں بھلا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ آج اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود کوئی کہہ دے کہ افضلیت میں پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. وہ کتنے دلائل قطعیہ کا انکار کر رہا ہے. امام مالک کہتے ہیں بھلا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ شک والی بات ہی نہیں کہ افضلیت میں نبیوں کے بعد بشریت میں جس ہستی کا نام آتا ہے وہ بابا کے دہل زبان پہ صدیق اکبر کا ہی آتا ہے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو آج وہ تفصیلی لفظی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام لیتے ہیں اور آپ کا وہ قول بڑا پیش کرتے ہیں کہ امام شافعی نے یہ کہا تھا کہ اگر اہل بیت اطہار کی محبت یہ رافضی ہونا ہے تو امام شافعی نے کہا تھا سن لو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے تھے اہل بیت کی محبت یہ رافضیت کی علامت نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ رافضیت ہے، بلکہ علامت یہ ہے محبت اہل بیت بھی ہو اور محبت صحابہ بھی ہو، سبحان اللہ. محبت خلفائے راشدین بھی ہو، محبت صدیق اکبر بھی ہو، محبت حضرت عمر بھی ہو. کہتے اگر کوئی یہ کہتے کہ رافضی ہونا یہ محبت اہل بیت کی علامت ہے تو امام شافعی اپنے آپ کو محب اہل بیت کیونکہ بتانا چاہتے تھے تو کہہ دیا کہ سن لو کہ پھر شافعی سب سے بڑا رافضی ہے. حالانکہ یہ معاملہ ایسا نہیں تھا. یعنی یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر دیتے ہیں. لیکن ذرا عقیدہ سنو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے. فرمانے لگے فی الخلافت والتفضیل نبدأ بأبی بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم. کہتے سنو، کہتے ہیں معاملہ خلافت کا ہو یا معاملہ فضیلت کا ہو، ابتدا دونوں صورتوں میں ابو بکر سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. نبدأ بأبی بکر اللہ اکبر. فی الخلافت والتفضیل. کہتے ہیں معاملہ خلافت کا ہو، اگر خلافت کی ترتیب بیان کرنی ہے یا فضیلت کی ترتیب بیان کرنی ہے، کہتے دونوں صورتوں میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہی آئے گا. بے شک. نبدأ بأبی بکر. کہتے دونوں صورتوں میں ہم ابتدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نام حضرت عمر کا لیتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ خلافت کی ترتیب تو یوں مانو لیکن بات فضیلت کی آئے تو پھر دوسری طرف سے گنتی شروع کرو. کہتے نہیں، معاملہ خلافت کا بیان کرنا ہو یا فضیلت کا بیان کرنا ہو، دونوں صورتوں میں ابتدا حضرت صدیق اکبر کے نام سے کی جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی لکھا، کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ یہ ایسا عقیدہ ہے. کہتے ہیں صحابہ کے بعد پھر تابعین، یعنی پورے صحابہ کا بھی اس پہ اجماع رہا اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی اجماع رہا. کہتے ہیں یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کسی دور میں بھی اس کا انکار نہیں کیا گیا. ہاں انکار اسی نے کیا کہ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہے لیکن صحابہ کا گستاخ ہو، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں دل میں بغض رکھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محب اہل بیت ہو، دل میں صدیق اکبر کی محبت بھی ہو، پھر وہ اس ترتیب کا انکار کرے. کہتے ہیں جس کے دل میں دونوں محبتیں ہوگی وہ خلافت بیان کرے گا پھر بھی ترتیب یہی ہوگی، وہ فضیلت بیان کرے گا پھر بھی ترتیب یہی ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
آپ فرماتے ہیں توجہ سے سننا کہ یہ عقیدہ یہ ایسا نہیں کہ جو آج کڑا گیا، یہ عقیدہ ایسا نہیں کہ جو محض ایک علاقے کے علماء کا اجماع ہو۔ آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ محض ایک علاقے کے علماء کا اجماع ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ایک علاقے کا نہیں، ہر علاقے کا اجماع ہے۔ بے شک ایک صدی کا نہیں، ہر صدی کا اجماع ہے اس عقیدے پہ کہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے ہر لحاظ سے پہلا نمبر دیا ہے۔ بے شک امام احمد بن حنبل کہتے ہیں من قال ابو بکر و عمر و عثمان و علی فہو صاحب سنہ، کہتے ہیں جو بندہ یہ ترتیب بیان کرے، کہے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی، اس ترتیب سے نام لے، فہو صاحب سنہ، وہ ہے سنت کے طریقے پہ، وہ ہے صاحب سنہ، وہ ہے سنت کے طریقے پہ، وہ ہے اس طریقے پہ جو طریقہ میرے نبی کا ہے۔ بے شک میرے محبوب نے جب بھی چاروں کا نام لیا کسی حدیث میں اکٹھا تو سب سے پہلے ابو بکر کا ہے، پھر حضرت عمر کا ہے، پھر حضرت عثمان کا ہے، پھر حضرت علی کا ہے۔ یہ ترتیب تو محبوب کی ظاہری حیات میں ہی طے شدہ تھی، کہتے جو اس ترتیب سے کہے وہ صاحب السنہ ہے۔ اور اگلی بات سننا، کہنے لگے من قال ابو بکر و عمر و علی، بیچ میں حضرت عثمان کا نام نہ لے تیسرے نمبر پر، تو کہنے لگے حضرت عثمان غنی کا نام لے چوتھے نمبر پہ، حضرت علی کو لے آئے تیسرے نمبر پہ، تو کہتے فہو رافضی، وہ بندہ رافضی ہے۔ اب سنو امام احمد بن حنبل کا قول جو حضرت علی کو محض تیسرے نمبر پہ لائے، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ بندہ رافضی ہے، وہ رافضی ہو گیا جس نے تھوڑی سی ترتیب خراب کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے پہلے لے آیا اور حضرت عثمان غنی کو بعد میں ذکر کیا، کہتے وہ بندہ رافضی ہو گیا۔ تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا نمبر سے پہلے نمبر پہ لے آیا، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا فتویٰ پھر کیا ہوگا؟ کسی نے امام احمد بن حنبل سے، کوفہ کے اندر ایک بندہ تھا جو یہ ترتیب بیان کرتا تھا، یعنی حضرت صدیق اکبر کا نام پہلے لیتا، پھر حضرت عمر کا لیتا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت علی کا نام لیتا، چوتھے پہ حضرت عثمان غنی کا لیتا۔ تو امام احمد بن حنبل سے کہا گیا کہ یہ بندہ یہ ترتیب بیان کرتا ہے، تو امام کہنے لگے کہ ایسے بندے کو زکام لگا ہے، یعنی وہ بندہ ٹھیک ہی نہیں، اس کی طبیعت ہی خراب ہے، زکام ہے اس کو جو یہ کہے۔ اب اندازہ کرو جو حضرت علی کو نمبر تیسرا دے، حضرت عثمان غنی کی جگہ پہ لا، اسے تو امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق زکام کا مرض ہے، اور جو نمبر ہی پہلا دے دے ٹی بی سے نیچے مرض کو پھر نہیں کہہ سکتے، یا یہی کہیں گے کہ بندے کی عقل ہی سلامت نہیں، عقل اس کی جواب دے گی یہ ویسی مجنون ہے، پاگل ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جس کا ایمان بھی سلامت ہو اور عقل بھی سلامت ہو، طبیعت میں خرابی کوئی نہ ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا وہ ترتیب الٹ کر دے۔ ترتیب یہی بیان کرے گا جو ترتیب میرے نبی نے اپنے فرمان کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو، ان پیروں کو جو آج اپنی محافل میں حضرت علی کا کہتے دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، حیا کرو، گیارہویں والے پیر کی بات ہی مانو جن کے نام پہ ساری زندگی گیارہویں کھائی اور جن کے نام پہ تم نے مریدوں سے پیسے بٹورے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھ لو تو پتا چلے گا خلافت اور افضلیت میں ترتیب جو ہے وہ کیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ میں چاروں خلفاء افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں جو ہے وہ جنت کی بشارت دی، ان 10 صحابہ میں چاروں خلفاء افضل ہیں، اور کہتے ہیں ان چاروں میں سے حضرت ابو بکر افضل ہیں۔
بے شک پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ ہم آج کے اس سید کی بات مانیں یا اس حسنی حسینی سید کی بات مانیں، وہ سید کہ آج کے دور میں کوئی سید ان سے بڑا سید نہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اگرچہ تعلق میرا خاندان رسول سے ہے، لیکن جب بات عقیدے کی آئے گی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ میرے نسب میں نام حضرت علی کا آتا ہے تو میں ان کو پہلا نمبر دے دوں، نہیں، کہتے ترتیب وہی ہوگی جو ترتیب میرے نانا جی بیان کر گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی گواہی، وقت مختصر ہے کیونکہ ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ یہ اگلے جمعے بھی جاری رہے گا، میں صرف جو ہے وہ جو سب سے بڑی سلسلہ میں گواہی ہے اس کا آغاز کر کے اور یہ جو مناظرہ ہے انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام کہ جو امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں، اور امام باقر وہ ہیں کہ جو امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین وہ ہیں جو حضرت امام حسین کے بیٹے، اور حضرت امام حسین وہ ہیں جو حضرت مولا علی کے بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہیں کہ ہم سید ہیں، سید ہونے پہ اس انداز میں فخریہ بیان کر کے کہیں کہ ہم جو بھی نظریہ بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی پوچھا نہیں جائے گا، تو ان صداقت کے لیے یہ درس ہے اس میں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا سید آج کے دور میں تو کوئی نہیں، اور امام جعفر صادق سے بڑا کوئی محب علی بھی نہیں، بے شک امام جعفر صادق سے بڑا کوئی محب حسین بھی نہیں، امام جعفر صادق سے بڑا کوئی محب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل سنت کے کتب میں نہیں، شیعہ کی کتب کے اندر بھی امام جعفر صادق کا یہ قول، جنہوں نے بھی آپ کی سیرت لکھی، امام جعفر صادق کا یہ قول لکھا۔ امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے، کہتے لوگوں ابو بکر وہ ہیں جو والدانی الصدیق مرت ہیں، سبحان ابو اللہ بکر میرے دوہرے باپ ہیں، یعنی حضرت صدیق اکبر کو اپنا دوہرا باپ کہتے۔ اور پھر اس کا سبب کیا تھا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابا جی ہیں امام محمد باقر، اور ان کا نسب میں نے بیان کر دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو بیٹے حضرت صدیق اکبر کے جو محمد ہیں، ان کے آگے بیٹے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر کے پوتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ایک اسماء حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، یہ بھی حضرت اسماء ہیں جو حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ امام محمد کے بیٹے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے جو محمد ہیں، ان کے بیٹے قاسم اور عبد الرحمن کی بیٹی حضرت اسماء، ان دونوں کی شادی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جب شادی ہوئی تو ان سے جو پیدا ہوئی ان کا نام ہے حضرت ام فروہ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ام فروہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوتے کی بیٹی اور دوسری طرف سے پوتی کی بیٹی، وہ ام فروہ جن کا سلسلہ نسب دونوں طرف سے باپ کے لحاظ سے بھی حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے اور ماں کے لحاظ سے بھی حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ یہ ام فروہ، ان کی شادی ہوئی امام محمد باقر کے ساتھ، سبحان اللہ۔ امام باقر کے ساتھ ام فروہ کی شادی ہوئی۔
تو جو پیدا ہوئے اس ہستی کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بنیاد پر امام جعفر صادق کہتے ہیں ابو بکر میرے دوہرے ابا جی ہیں، سبحان اللہ، یعنی میری امی ام فرما کا سلسلہ نسب باپ کے لحاظ سے بھی اور ماں کے لحاظ سے بھی لوگوں حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا کلوز تعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کے ساتھ ہی صادق آتا ہے، اللہ اکبر، اور قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ صادقین کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ رہو۔ آج دیکھو صادقین کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عقیدہ، وہ نظریہ، اس سلسلہ میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ ایک طویل بحث ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہوا ایک رافضی سے۔ رافضی جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر دیتا تھا اور اس کے پاس اپنے دلائل تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل دیے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس طرح یہ ایک مناظرہ جسے آج تاریخ میں مناظرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ امام زہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات لکھے ہیں ان میں اس کا ذکر کیا اور وہ بڑا طویل ہے۔ آخر میں جو خلاصہ، مناظرہ تو چونکہ وقت نہیں کہ اب اس کو طویل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اگلے جمعے یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رافضی سے مناظرہ ہے۔ آج کے رافضی تو وہ دلائل ہی نہیں دیتے جو اس دور کے رافضی نے دلائل دیے، لیکن امام جعفر صادق نے ہر دلیل کو رد کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر دلائل کے انبار لگا کے اس رافضی کے دانت کھٹے کیے اور اسے ماننا پڑا کہ محبت اہل بیت یہ نہیں کہ محبت میں بندہ اندھا ہو کے حضرت علی کی افضلیت کا قائل ہو جائے۔ محبت اہل بیت یہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے بندہ اسے بھی مانے، اور اہل بیت کہتے ہیں حضرت علی کا پہلا نمبر نہیں، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ واخر دعوانا